بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ محمد حنیف نجم۔ تمنا ہے کہ دنیا میں کچھ کام کر جائیں، تمنا ہے کہ دنیا میں کچھ کام کر جائیں، ہو سکے تو خدمت اسلام کر جائیں۔ سچے مسلمانوں اور پیارے پاکستانیوں، آئیے مل کر اپنے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد۔ سچے مسلمانوں اور اچھے پاکستانیوں، اللہ تعالیٰ آپ کو ہر جگہ ہر وقت خوش رکھے اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ آج ہم اپنے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس حدیث پر بات کریں گے، غور کریں گے، سوچ بچار کریں گے، وہ حدیث میں عام طور پر بھی بات وہ کرتا رہتا ہوں، کہتا رہتا ہوں اپنی ہر ویڈیو میں۔ تو آج کی حدیث جو ہے وہ اس کا ترجمہ ہے، جھوٹ رزق کو کم کر دیتا ہے۔ الاسرار 665 یعنی 665 والکشف 161 161، یہ حدیث کا نمبر، کتابوں کے نام، اور ساتھ ساتھ میں ایک دفعہ پہ دہرا دیتا ہوں۔ حدیث پاک ہے، جھوٹ رزق کو کم کر دیتا ہے۔ اب اس پر غور اس طرح سے کرنا ہے کہ ہم سارا دن کتنی دفعہ جھوٹ بولتے ہیں، اور پھر اس جھوٹ کا نہ صرف یہ نقصان ہے کہ ہمارے رزق میں کمی آ رہی ہے، بلکہ آخرت میں ہم جنت سے دور اور جہنم سے نزدیک ہو رہے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول جو ہے ہمارے اوپر، وہ کم ہوتا جا رہا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ جھوٹ بولنا، اور ہم قدم قدم پہ جھوٹ بولتے ہیں، چھوٹے چھوٹے جھوٹ سے لے کر بڑے بڑے جھوٹ بولتے ہیں۔ مثلا ایک بندے کو میں نے دیکھا کہ وہ مسجد میں کھڑا ہے، اور وسن پورہ اسکیم نمبر 2 کی مسجد میں کھڑا ہے، اور وہ بندے کو بتا رہا ہے کہ بس میں ابھی 2 منٹ بعد شدارہ پہنچ جاؤں گا، میں ابھی آپ کے پاس آنے والا ہوں، آپ کے قریب ہی ہوں بس۔ اب مجھے بتائیے، ایک تو وہ بندہ کھڑا مسجد میں ہے، دوسرا وہ موبائل پہ جھوٹ بول رہا ہے، کھڑا وہ وسن پورہ اسکیم نمبر 2 میں ہے، یعنی کم از کم بھی 7-8 کلومیٹر کے فاصلے پر، تو وہ وہاں سے کہہ رہا ہے کہ میں ابھی بس تیرے پاس شدارہ میں پہنچنے والا ہوں۔ حالانکہ سیدھا سیدھا اسے بتایا جائے کہ ٹھیک ہے، ابھی تمہارے سے کم از کم بھی 1 گھنٹے کے فاصلے پر ہوں، اور میں 1 گھنٹے تک آپ کے پاس پہنچتا ہوں۔ اب وہ بیچارہ جو ہے وہ 2 منٹ بعد ایڑیاں ٹھا کے اس کے راستے کی طرف دیکھتا رہے گا کہ ابھی وہ پہنچا نہیں، وہ کہاں پہنچا ہے، سڑک پہ اسے آتا ہوا نظر نہیں آ رہا، وہ بار بار دیکھ رہا ہے ادھر کو، لیکن وہ بندہ جو ہے وہ ابھی شدارہ تو دور کی بات ہے، وہ شاد باغ میں بھی نہیں پہنچا۔ تو یہ بظاہر ہم نے کوئی بڑی بات نہیں ہے جی، وہ جی بس میں ابھی جانے والا پہنچ رہا ہوں ابھی، لیکن جھوٹ تو جھوٹ ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے ایک مثال نہیں، ہزاروں مثالیں ہماری، ہم ہر قدم پہ ہر وقت جھوٹ بول رہے ہیں، اور پھر توقع رکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول جو ہے وہ ہمارے اوپر ہوگا، ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوں گی، ہماری روزی رزق میں برکت پیدا ہوگی، جبکہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ جھوٹ جو بولتا ہے میں اس کی طرف دیکھتا بھی نہیں۔ اب اسی طرح اس حدیث میں بھی ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتا کر آگاہ کیا ہے کہ اگر آپ جھوٹ بولتے ہو تو آپ کا رزق کم ہو جائے گا دنیا میں۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے بعد ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بعد سب سے بڑی ضرورت جو ہوتی ہے انسان کو، وہ یہی ہوتی ہے کہ اسے کھانے پینے کو
معقول مقدار میں ملتا رہے۔ اب اگر ہم اپنے رب کو اور اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر عمل نہ کرتے ہوئے ناراض کر لیں اور اپنے اوپر آنے والا کھلا رزق جو ہے، ڈھیر سارا رزق جو ہے، اس کو ہم ٹھکرا دیں اپنی اس بری عادت کی وجہ سے کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں، ہر قدم پہ جھوٹ بول رہے ہیں اور جھوٹ بولنے کو کوئی عیب نہیں سمجھ رہے، تو پھر خود ہی سوچ لینا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو میرے پیارے پاکستانیوں، یہ بات آپ کو پہلے بھی پتا تھی کہ جھوٹ بولنا بری بات ہے، میں نے آپ کو صرف یاد دلایا ہے اور ساتھ آپ کو حوالہ دیا ہے اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کا، ان کے فرمان کا، ان کی حدیث کا، کہ جھوٹ رزق کو کم کر دیتا ہے۔ اب یہ میں نے اور آپ نے خود سوچنا ہے کہ ہم سارا دن میں کتنی دفعہ جھوٹ بولنے سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، کتنی دفعہ یہ سوچتے ہیں کہ اگر میں جھوٹ بولوں گا تو نہ صرف میرا رب بلکہ میرا پیارا نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے ناراض ہو جائیں گے، اور ان کی ناراضی زندگی میں ہر طرح کی تباہی کی ذمہ داری ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں آج اگر کسی قسم کی کوئی پریشانی کا سامنا ہے تو اس کی وجہ ہم خود ہیں، کیونکہ رب کے پیار میں کوئی کمی نہیں۔ وہ کہتا ہے کہ میں 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہوں، اسی لیے وہ کہتا ہے کہ احد پہاڑ جتنا بڑا ڈھیر لگا دو گناہوں کا اور اس کے بعد استغفر اللہ کہہ دو، معافی مانگ لو، یہ دعا کر لو کہ یا اللہ مجھے بخش دے، اس کے سامنے دو آنسو ندامت کے بہا دو تو وہ کہتا ہے کہ میں معاف کر دوں گا۔ اسی طرح سے اس نبی کو جو ساری عمر اپنی امت کے لیے دعائیں مانگتے رہے، اگر ہم ان کو بھی ناراض کر لیں تو پھر ہماری دنیا میں کیا حیثیت ہے، کس لیے جی رہے ہیں ہم؟ یعنی اس وقت ابھی ہم پیدا نہیں ہوئے تھے جس وقت آج سے وہ 1500 سال پہلے اللہ تعالیٰ سے بار بار دعائیں مانگتے تھے کہ یا اللہ میری امت کو بخش دے۔ تو ہم ان کے امتی ہونے کے دعوے دار تو ہیں، لیکن کیا ہم نے کبھی غور کیا کہ ہم نے ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی کوشش کی، ان کا بتایا ہوا طریقہ جو تھا زندہ رہنے کا اس پر عمل کیا یا کر رہے ہیں؟ تو جب ہم یہ نہیں کر رہے تو پھر یہ دعویٰ زبانی ہے کہ میں جی ان کا امتی ہوں، میں جی اپنے رب کا بندہ ہوں، میں اللہ تعالیٰ کو اپنا رب اپنا مالک مانتا ہوں۔ یہ کون سا طریقہ ہے مالک ماننے کا کہ ہم اس کے کہے ہوئے پر عمل نہیں کرتے، جبکہ ہم کسی ایک عام سے انسان، اپنے جیسے انسان کے پاس نوکری کرتے ہیں، اس کے پاس کام کرتے ہیں، ملازمت کرتے ہیں، جس سے ہم مہینے بعد، ہفتے بعد یا 10 دن بعد جو ہے تنخواہ پاتے ہیں، چند روپے چند سکے حاصل کرتے ہیں۔ اس روپے کی خاطر وہ مالک اگر کہہ دے کہ یہاں کھڑے ہو جاؤ تو وہاں کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ کہہ دے کہ یہ بات ایسے نہیں ایسے کرنی ہے تو ویسے کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ وہ صرف 1 ماہ کی تنخواہ دیتا ہے، 1 ہفتے کی تنخواہ دیتا ہے، اس کا ہم ہر حکم بجا لانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تو اس رب کو جس نے آپ کو اس بہترین شکل میں پیدا کیا اور جس نے اس زندگی کو گزارنے کے لیے بے بہا نعمتیں جن کا شمار کرنا ناممکن ہے وہ دے رکھی ہیں، اور پھر سب سے بڑا احسان یہ کر دیا کہ ہمیں پیدا کیا اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں، اور ان دونوں کو ہم ان کا حکم بجا نہیں لا رہے، ان کا کہنا نہیں مان رہے، ان کے کہنے پر سچ بولنے کی عادت نہیں بنا رہے، ان کے کہنے پر 5 وقت کی نماز نہیں پڑھ رہے، تو کیا ہمیں ان سے ڈر نہیں لگتا جو پوری کائنات کا مالک ہے اور جو کہتا ہے کہ میں قیامت کے دن ایک ایک
ذرے کا ایک ایک لمحے کا صحاب برابر کروں گا، اس سے ہمیں ڈر نہیں لگتا، اس کا ہم حکم بجا نہیں لا رہے، اور یہ چند ہزار چند سو جو دیتا ہے ہمارے جیسا انسان، اور وہ صرف اس صورت میں دیتا ہے کہ آپ اس کا حکم بجا لاتے ہیں، اس کو ہم اتنی ویلیو دیتے ہیں۔ اور جو آپ کو لا انتہا یعنی بالکل یعنی تعداد ہی نہیں اس کی سوچی جا سکتی، لا تعداد قسم کی نعمتوں سے نواز رہا ہے، اس کو ہم اہمیت ہی نہیں دے رہے۔ تو میرے پیارے پاکستانیوں، یہ باتیں مجھے بھی پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، لیکن ہم عمل نہیں کر رہے۔ میں نے آج یہ اگر بات کی ہے تو یہ آپ کو یاد دلایا ہے۔ اسی طرح سے کمنٹس میں آ کے اگر میری بات غلط یا درست، اچھی لگی یا بری لگی، اس کا اظہار آپ بھی کر سکتے ہیں۔ باقی میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ میری باتوں کو غور سے سنتے ہیں، وقت نکال کے روزانہ دیکھتے ہیں ویڈیو، اور روزانہ اس کو آگے شیئر بھی کرتے ہیں اپنے جاننے والوں کو، تاکہ وہ بھی آپ کی رائے، آپ کی سوچ کے ساتھ متفق ہو سکے۔ اس پر بھی میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ لیکن ساتھ ساتھ میں ایک بات ضرور کہتا رہتا ہوں کہ آؤ پاکستانیوں، آؤ مسلمانوں، ہم عمل کریں۔ ہم عمل نہیں کر رہے، جو کچھ منہ سے کہہ رہے ہیں، جو کچھ دماغ سے سوچ رہے ہیں، اس کے مطابق نہیں چل رہے۔ جو کچھ ہمیں ہمارا مذہب، ہمارا رب، ہمارا پیارا نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے ہیں، ہم ان پر عمل نہیں کر رہے۔ اس چیز کو، اس بات کو کلیئر کریں، شور کریں کہ ہم جس رب کو مانتے ہیں اور جس نبی کو اپنا پیارا رسول مانتے ہیں، ان کی باتوں پر عمل بھی کریں۔ صرف زبان سے نہ کہتے رہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم مسلمان ہو گئے جی۔ صرف زبان سے نہ کہتے رہیں کہ ہم قرآن پاک کو سرخ رنگ کے غلاف میں لپیٹ کر اونچی جگہ پہ رکھا ہوا ہے، اور ہم زبان سے کہتے رہیں جی ہم بڑا ادب کرتے ہیں۔ ادب اپنی جگہ پہ، عمل ضروری ہے۔ جب عمل کریں گے تو ادب خود بخود ہی آ جائے گا۔ لیکن ہم کیا ہے، صرف زبان سے ادب کرتے ہیں، زبان سے اقرار کرتے ہیں کہ ہمارا رب، ہمارا نبی، لیکن ان کے بتائے ہوئے اصول، ان کے بتائے ہوئے قواعد و ضوابط، ان کا ضابطہ حیات دیا ہوا جو ہے، اس پر عمل بالکل نہیں کرتے۔ تو جب عمل کرنا شروع کریں گے تو کامیابیاں تمام پاکستانی سمیٹیں گے، تمام مسلمان سمیٹیں گے، سوائے اس کے کہ چند لوگ سمیٹ رہے ہیں اور باقی مشکل میں ہیں۔ اس مشکل کی وجہ کوئی دوسرا نہیں، ہم خود ہیں۔ کیا ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے ملک کا آئین جو ہے، وہ 73 کا آئین جو ہے، اس میں 90 دن کے اندر الیکشن ہونے چاہیے، نہیں ہو رہے؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ سبھی پاکستانی ہیں۔ جو اس پر احتجاج نہیں کر رہے وہ، اور جو حکومت میں ہے جو اس پر عمل نہیں کر رہے وہ، سارے شامل ہیں اس میں۔ تو میرے پیارے پاکستانیوں، آئیے ہم اپنے آپ کو بدلیں، اور اپنی ایمانداری، اپنے اندر سب سے بڑی جو خوبی لانے کی کوشش کریں، وہ یہ ہے کہ ہم سچ بولیں۔ جب ہم سچ بولنا شروع کر دیں گے، جھوٹ سے بچنا شروع کر دیں گے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہمارے اوپر ہونا شروع ہو جائے گا۔ ہمیں اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی جو ہے وہ ملنی شروع ہو جائے گی۔ آپ کا بے حد شکریہ، آپ میری باتوں کو غور سے سنتے ہیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور شیئر کرتے ہیں، ویڈیو کو اپنے جاننے والوں تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، تاکہ وہ بھی اپنی سوچ، اپنی فکر کو بہتر کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔